Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholars. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا، مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے
تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کی بات صرف یہ ہوتی ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس شخص نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اللہ سے ڈر گیا اور اس کا تقوی اختیار کر لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایک سچے مومن کا پتہ دیتی ہے کہ سچا مومن کون ہوتا ہے، اس کی خوبی کیا ہوتی ہے۔ تو ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جن کو اپنانے سے بندہ مومن بنتا ہے۔ نمبر 1، زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، دل سے تصدیق کرنا۔ نمبر 3، اعضاء جو اللہ پاک نے دیے ہیں جسم کے، ان کے ساتھ عمل کرنا۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ دل کے ساتھ مانے بھی، زبان کے ساتھ اس کا اقرار بھی کرے، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو یہ تین چیزیں مجموعہ ہیں ایمان کے، اور جو شخص یہ چیزیں اپناتا ہے وہ اللہ کا مومن بندہ بنتا ہے۔ ایمان والا آدمی کبھی بھی اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ جب کوئی مسئلہ ہو، لوگوں کے درمیان کوئی مثلاً جھگڑا ہو، اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہر بندے کی سوچ فکر دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، حتیٰ کہ دو سگے بھائی بھی ایک جیسی سوچ اور فکر بعض اوقات کسی مسئلے میں نہیں رکھتے۔ ایک بھائی کچھ اور رائے رکھتا ہے، دوسرا کچھ اور رکھتا ہے، اب دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کو حل کیسے کرنا ہے؟ تو اس کا حل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ ایک ایمان والا شخص جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا بھی وفادار بننے اور اللہ کے نبی کا بھی وفادار بننے کا عہد کر لیتا ہے کہ اب اس کی زندگی اس کلمے کے مطابق گزرے گی، وہ کام کرے گا جو اللہ اجازت دیتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ہر اس کام سے باز رہے گا جس سے اللہ نے روکا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔
تو جب مومن کو دعوت دی جاتی ہے کہ تمہارا فیصلہ کیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو مومن کیا کہے گا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ جو سن کر مانتا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنتی قرار دیا۔ باہر مدینے کے کھیت تھے ان کے، اور پانی کھیتوں کو لگانے کے لیے ایک سائیڈ سے آتا تھا، تو پہلے کھیت تھا حضرت زبیر کا، اس کے بعد ایک انصار کے آدمی کا کھیت تھا۔ تو کھیت کو پانی پلانے میں دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور یہ کسانوں کی زندگی میں آج بھی معمول کا مسئلہ ہے۔ جب گورنمنٹ کی طرف سے مثلا نہری پانی دیا جاتا ہے کسانوں کو، مالیہ ادا کرتے ہیں وہ اس کا، تو بعض اوقات وقت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ جو پہلے پانی لگا رہا ہے اس نے کچھ وقت سے زیادہ لگا لیا، بعد والے کا کھیت جو ہے نا وہ خشک رہ گیا، اس کو پورا پانی نہ ملا، تو آپس میں جھگڑا پڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت زبیر اور ایک انصاری کے درمیان کھیتوں میں جھگڑا ہو گیا، تو یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور تفسیریں تو جتنی بڑی بڑی ہیں سب میں یہ قصہ مذکور ہے۔ آپ نے دونوں کی بات کو سنا اور فیصلہ کیا دیا؟ جدھر سے پانی آتا تھا پہلا کھیت تھا حضرت زبیر کا، اگلا کھیت تھا اس انصاری کا۔ آپ نے حضرت زبیر کو کہا کہ آپ اپنی ضرورت کا پانی پلا کر اپنے بھائی کے لیے آگے چھوڑ دیا کرو۔ وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر بول پڑا، کہنے لگا یہ فیصلہ آپ نے اس لیے ایسے دیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے یہ آپ نے فیصلہ اس لیے دیا کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پہلے اس انصاری کے لیے رعایت رکھی، بھئی جتنا ضرورت ہے تم پلا کے آگے چھوڑ دو۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، طرفداری کر رہے ہیں آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تیرے کھیت کا جو کنارہ ہے نا، جب کناروں تک خوب پانی تو اپنے کھیت میں لے لے، اب اس کے بعد اس کے لیے چھوڑنا۔ اس پر اللہ پاک نے سورۃ النساء کی یہ آیت اتاری، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک،
آپ کے رب کی قسم ہے۔ یہ میں نے کئی بار بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کتنا پیار تھا۔ اب غور کریں اللہ اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے آدم کے رب ہونے کی قسم ہے، نوح اور ادریس کے رب ہونے کی قسم ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے رب ہونے کی قسم ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کے رب ہونے کی قسم ہے، اسحاق کے رب ہونے کی قسم ہے، موسیٰ و عیسیٰ کے رب ہونے کی قسم ہے، کعبہ کا رب ہونے کی قسم ہے، عالمین کا رب ہونے کی قسم ہے۔ نہیں فرمایا؟ رب تو وہ پوری کائنات کا ہے نا۔ قرآن کے شروع میں ہی اس نے بتایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے تمام جہانوں کا رب ہونے کی قسم، یہ کہا فلا و ربک، تمہارا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ نے اپنے رب ہونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر فرمایا ہے، آپ کے رب کی قسم ہے۔ لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپس کے باہمی اختلاف اور جھگڑے میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ مان لیں۔ جب فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ جائے تو جو بندہ نبی پاک کو فیصل نہیں مانتا، نبی پاک کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتا، تو اللہ کہتا ہے مجھے اپنے نبی کے رب ہونے کی قسم ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ اور جب نبی پاک فیصلہ کر دیں کسی مسئلے میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے کر دیا ہے پھر اس کے تسلیم کرنے میں، ماننے میں اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، کوئی حرج نہ پائیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، نبی کا فیصلہ اس طرح قبول کریں جیسا قبول کرنے کا حق ہے، اچھے طریقے سے مانیں۔ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو نا، جب پتہ چل جائے کہ میرے نبی نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ دیا ہے، بس اس کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا، پھر نبی کی بات ہی ماننی ہے۔ آپ دیکھیں اس امت میں بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، مفتیان اور اولیاء کتنے زیادہ موجود ہیں۔ اماموں میں مشہور 4 امام زیادہ شہرت پا گئے فقہی مسائل میں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور بھی بہت سارے امام ہیں فقہی مسائل میں بھی۔ جیسے طالب علم جانتے ہیں امام ابو ثور، امام سفیان بن سعید الثوری، امام سفیان ابن عیینہ، امام داود الظاہری، امام لیث بن سعد، امام عمر بن عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی، کوئی شام میں بڑا امام ہے، کوئی مصر میں بڑا امام ہے، کوئی عراق میں بڑا امام ہے، کوئی کوفہ میں بڑا امام ہے، کوئی مدینے میں بڑا امام ہے،
کوئی مکے میں بڑا امام ہے، میرے نبی کی امت میں بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں، لیکن اللہ پاک نے احترام تو سب کا سکھایا گیا ہے، اطاعت اور فرما برداری نبی کی سکھائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آتا ہے، اب اس کے مقابلے میں کسی اور کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا، اب میں اس کے مقابلے میں کہوں جی میں اس کو تسلیم نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے فلانا بڑا مفتی جو ہے نا وہ جو کہہ رہے میں وہ مانوں گا، بھائی اس مفتی کی نبی پاک کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے؟ سارے علماء فقہاء محدثین کی میرے نبی کے مقابلے میں کیا، میرے نبی کے ایک صحابی کے مقابلے میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خلیفہ راشد تھے نا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں اور امیر معاویہ کے بارے میں کسی نے عبداللہ بن مبارک اور بھی کچھ علماء سے ہے روایت، پوچھا دونوں میں سے افضل کون ہے، عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ امیر معاویہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح رشتے میں، اور عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے ایک عادل حکمران اور خلیفہ تھے اپنے وقت کے۔ تو جب یہ بات پوچھی گئی نا تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے گھوڑے جب اللہ کی راہ میں نکل جہاد کے لیے کہ نتنوں میں جو دھول اور خاک پڑتی ہے عمر بن عبد العزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے، تو سارے علماء فقہاء مل کر ایک صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں جاتے، تو نبی پاک کے ساتھ کسی کی کیا مقابلے میں نسبت ہے؟ تو لہذا مومن کے سامنے جب اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی پھر وہ یہی کہے گا سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی ہے اب مان بھی لی ہے، یہ نہیں کہے گا میں نے سن لی ہے بس ٹھیک ہے مرضی اپنی کروں گا، پھر مومن نہیں ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن صرف وہ ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے فیصلے کے لیے تو وہ بات سن کر سمعنا واطعنا کہیں گے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بہت مثالیں ہیں اس سلسلے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا تھا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سنت رسول کو دیکھتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ ایک روایت ہے، اس کو حاکم اور ذہبی دو اپنے وقت کے بڑے امام ہیں انہوں نے صحیح قرار دی ہے، بعض اہل علم نے کلام بھی کیا ہے۔ نافع یہ غلام ہیں عبداللہ ابن عمر کے رضی اللہ عنہ، اور بہت بڑے عالم تھے مدینے میں، امام مالک ان کے شاگرد ہیں۔ موطا امام مالک میں کتنی حدیثیں ہیں جو امام مالک نافع سے بیان کرتے ہیں، اور نافع عبداللہ ابن عمر جو ان کے مالک تھے ان سے بیان کرتے۔ تو امام مالک اور عبداللہ بن عمر کے درمیان ایک واسطہ وہ نافع کا ہے۔ تو نافع کہتے انا رجلا عطاسا الی جنب ابن عمارہ، ایک بندے نے
عبداللہ بن عمر کے پہلو میں تھا تو چھینک ماری، چھینک آتی نا جب، تو اس نے چھینک مار کر یہ کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ پاک کے لیے حمد ہے اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اب غور کریں ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندے کو چھینک آئے تو الحمدللہ سکھایا، اور جو چھینک سنتا ہے اس کی الحمدللہ سنتا ہے چھینک مارنے پر، تو وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ تو آپ نے چھینک پر صرف اللہ پاک کی حمد سکھائی، ساتھ سلام پڑھنا درود پڑھنا نہیں سکھایا۔ تو جس وقت اس نے چھینک مار کر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ۔ بڑے دانا تھے، بات سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں درود سلام نہیں مانتا، میں حمد کو نہیں مانتا، کیا کہا؟ میں یہ کہتا ہوں حمد اور تعریف اللہ کی ہے، یہ بھی کہتا ہوں سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ گویا یہ سمجھایا کہ نہ میں حمد کا انکار کرتا ہوں نہ میں سلام کا انکار کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا، حمد کے ساتھ یہاں سلام نبی پاک نے نہیں سکھایا، آپ نے یہاں صرف ہمیں حمد کا کلمہ سکھایا۔ اب کیا سمجھیں گے کہ سلام کا کوئی انکار کیا عبداللہ بن عمر نے؟ انکار نہیں کیا، یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں سلام رسول اللہ پر ہی پڑھنا ہے، لیکن نبی پاک نے جہاں حمد سکھائی ہے وہاں حمد پڑھو، جہاں سلام سکھایا ہے وہاں سلام پڑھو، آپس اپنی طرف سے کلمے رسول پاک کی تعلیم میں ایڈ نہ کرو۔ اب کوئی ہمارے دور کا ہوتا تو یہ کہہ دیتا مولوی جی آخرے دے وچ حرج کیے، چنگی گل ہی کیتی نا، درود و سلام دا ہی مسئلہ کیتا نا، کوئی پیڑی گل تے نہیں کیتی، جو عام ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ کوئی برا کام تو نہیں کیا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ غور کریں، اس بندے نے کوئی برا کام کیا؟ گالی دی، الحمدللہ کہا، والسلام علی رسول اللہ کہا، حمد کے ساتھ سلام پڑھ دیا۔ صحابی نے اس کو سمجھایا نہیں، ایسے نہیں کرنا، اس طرح کرنا جیسے نبی پاک نے سکھایا ہے، جہاں حمد سکھائی ہے وہاں حمد پڑھو، جہاں سلام سکھایا وہاں سلام پڑھو، اس لیے کہ یہ دین ہے۔ نبی پاک کی جو بھی بات بتائی گئی ہے، جو عمل امت کو آپ نے دیا ہے، وہ سارا کیا ہے؟ دین ہے۔ دین کے اندر کسی بڑے سے بڑے عالم یا عام آدمی کو کمی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور زیادتی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ کسی بڑی سی بڑی اتھارٹی کو بھی آپ کے بعد یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین کے مسائل میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں بنا کے داخل کرتے۔ بھئی اسلام نے سلام سکھایا، درود شریف سکھایا، اللہ کی حمد سکھائی، تو یہ خیال رکھو کہ جس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد سکھائی ہے وہاں حمد پڑھا کرو، جس موقع پر درود سکھایا ہے وہاں درود شریف پڑھا کرو۔ تو ان کو آپس میں ملا کر یا کسی جگہ اپنی طرف سے اچھے کلمے داخل کر کے مت سمجھو میں نیکی کر رہا ہوں،
آپ نیکی نہیں کر رہے، آپ جرم کر رہے۔ آپ کوئی اللہ کے نبی سے زیادہ سیانے؟ آپ کے اوپر کوئی وحی آتی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہی دین میں دخل اندازی شروع کر دی؟ وحی رسول پاک کے بعد کسی پر نہیں آتی، وحی والا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا، دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا، اب دین میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، کوئی وحی کا دروازہ نیا نہیں کھلنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی کمی اور کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو مومن وہ ہے جو نبی کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں کرتا۔ ہم بہت سارے بھائیوں کو دیکھتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں، ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، اپنی جگہ پر بے شک وہ اچھی ہو، ان کو دین نہیں سمجھنا۔ اگر میں مثلا کوئی اچھی بات کہوں، آپ کے دل کو لگے تو بات اچھی ہے، لیکن اگر نبی پاک نے وہ نہیں بتائی، قرآن میں نہیں ہے، ہمارے لیے وہ دین نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کی عزت کرو، ضرور اکرام کرو، جو ان کا مرتبہ ہے ان کو دو، لیکن کسی کو مرتبہ نبوت پہ نہ بٹھاؤ۔ یہ نبوت کا مقام ہے کہ جو کہیں وہ ماننا ہے، اور اگر ہر طرح کی بات آنکھیں بند کر کے کسی اور کی ماننے لگ جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا جیسے آپ نے اس کو نبوت کے رتبے پہ فائز کیا ہوا ہے۔ یہ بڑا مشہور مقولہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ کی سنت کی تعلیم دینے کا شرف ملا ہے، جنہیں علماء امام و دار الہجرہ بھی کہتے ہیں۔ دار الہجرہ مدینہ کا نام ہے نا، ہجرت کا گھر۔ صحابہ مکے سے مہاجر ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے تو انہیں امام و دار الہجرہ کہتے ہیں، اور بہت بڑے امام تھے اپنی جگہ پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نبی علیہ السلام کی قبر، روضہ اشارہ کر کے کہتے تھے کائنات میں ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر اس قبر کے اندر موجود ہستی جو ہیں ان کی کوئی بات ترک نہیں کی جا سکتی۔ کتنا بڑا مقولہ ہے۔ اب غور کرو، امام نے یہ تو نہیں کہا جو میں کہوں گا وہی ماننا ہے، نہیں، وہ رسول پاک کی بات بتاتے تھے کہ بس یہ ہستی ہیں جو قبر میں سونے والے ہیں، یہاں استراحت پذیر ہیں، اس ہستی کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی۔ باقی ہر کسی کی ماننے والی بھی ہوتی ہیں، انکار کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ یہ مثال دیتا ہوں، اب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صحابہ تھے نا، اور کچھ صحابہ آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان جب ہوئے، رسول پاک سے تعلیمات لیں اور اپنے اپنے خطوں اور علاقوں میں چلے گئے۔ کئی صحابہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے اور بڑے دور دراز علاقوں میں اللہ کے نبی کے دین کے جھنڈے گاڑتے گاڑتے شہادتیں پا گئے۔ اور جس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے دیکھا، جو سنا، اس نے آگے لوگوں کو وہ باتیں بیان کر دی۔ تو ایک صحابی ہیں مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مصر میں رہے ہیں۔ تو امام مالک ایک دن درس ارشاد فرما رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے لوگ تھے۔ ایک شاگرد کا نام ہے عبداللہ ابن وہب، یہ مصر کے رہنے والے تھے، اور مصر میں
اس دور میں جو سب سے چوٹی کے امام اور عالم سمجھے جاتے تھے وہ امام لیث بن سعد تھے۔ مدینے میں امام مالک بڑے علماء میں، اور مصر میں امام لیث بن سعد۔ اس دور میں وہ امام مالک کے پائے کے وہاں عالم سمجھے جاتے تھے۔ تو عبداللہ بن وہب ان کے بھی شاگرد تھے مصر کے، خود بھی مصری تھے، پھر وہ پڑھنے کے لیے مصر سے مدینہ شریف آئے اور امام مالک کے شاگرد بنے۔ اب دیکھو مسئلہ اگر ہم غور کریں نا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور عام حالات میں روزمرہ روٹین کی بات میں آتا ہے۔ مدینے والے جتنے لوگ تھے یا اس کے علاوہ جہاں جہاں مسلمان تھے، نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور وضو کر کے پڑھتے تھے۔ اب وضو تو روز کا معمول ہے نا، 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، تو جب بھی نماز پڑھنی ہے تو باوضو ہو کر پڑھنی ہے۔ اب کیا خیال ہے مدینے والوں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا؟ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے نا۔ تو ایک مسئلہ وضو کے متعلق عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ جس وقت آپ پاؤں دھوتے نا وضو کے لیے، پاؤں دھوتے وقت یہ جو چھوٹی انگلی ہے ہاتھ کی، اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا اور ملنا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ امام مالک سے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ امام مالک نے جواب دیا کہ اہل مدینہ میں یہ عمل موجود نہیں ہے۔ مدینہ والوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نبی پاک نے کیا تعلیم دی۔ جس وقت لوگ تھوڑے رہ گئے، استادوں کا ادب بھی بڑا کرتے تھے۔ ہمارے دور کی طرح اپنے اساتذہ کے آگے چون چراں جیسے ہم تکرار فضول شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ استاد کی عزت اور اس کے مقام کو مد نظر رکھتے تھے۔ اور میں اپنے بچوں سے، طالب علموں سے یہ کہتا ہوں، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، جو شخص اپنے استاد کی، خواہ وہ آپ کا دنیا داری میں استاد ہے یا دین پڑھانے میں آپ کا استاد ہے، کسی شعبے میں آپ کا استاد ہے، اس نے آپ کو چند کلمے سکھائے یا کچھ عمل سکھایا، اس کی عزت اور اکرام کرنے والا شخص اپنے اس شعبے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بجلی کا کام کسی سے سیکھتا تو وہ جس سے سیکھا ہے اس کی عزت اور اکرام کرتا ہے استاد سمجھ کر، وہ اپنے شعبے میں ناکام نہیں ہوگا۔ ایک دین پڑھتا ہے کسی عالم سے اور اس عالم کی منزلت اور مقام کا خیال کرتا ہے، وہ بندہ دینی مسائل میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ نے استاد کو بہت شرف دیا ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت علماء کو دیکھا جن کے شاگرد جب ان کی عزت کرتے ہیں تو بعض اوقات شاگرد کی شہرت استاد سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ تو استاد کا ادب کیا، بڑے مجمع میں کوئی تکرار نہیں کیا۔ جب لوگ تھوڑے رہ گئے تو امام مالک سے کہتے ہیں عندنا فی ذالک سنتن، امام صاحب ہمارے پاس اس مسئلے کے بارے میں ایک سنت ہے۔ شاگرد بتا رہا ہے استاد کو، یہ بھی نہیں ہے کہ استاد نے کہا ہو میں اتنا بڑا عالم تو مجھے نہیں پتا ہے سنت کا، تم نئے اٹھ کے آ گئے ہو، یہ حدیثیں مجھے نہیں معلوم، میں مدینے میں رہتا ہوں۔ ہمارا یہ بھی بیماری ہے نا، صحیح حدیث مل جائے، اپنی مرضی منشا یا مسلک اور مذہب کے خلاف ہو، جی یہ جس کی یہ کوئی رسول پاک کی حدیث تمہیں ہی آتی ہے،
فلاں اتنا بڑا عالم تھا اس کو اس حدیث کا کوئی پتہ نہیں تھا. یہ نہیں کہا. کہا استاد جی ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت رسول ہے. امام مالک فرماتے ہیں بیان کرو کیا سنت ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں امام لیث بن سعد نے، عبداللہ ابن لہیہ نے اور عمر بن حریث اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. یہ اکثر ان میں سارے یہ مصری ہیں. وہ پوری سند سے حدیث بیان کی اور وہ جتنے روات تھے ان راویوں کو امام مالک جانتے تھے. تو حدیث بیان کی کہ مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے آپ نے وضو کیا اور چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرتے اور ملتے تھے. جب یہ حدیث امام مالک نے شاگرد کی زبان سے سنی فوراً فرمایا ان ھذا الحدیث حسن، یقیناً یہ حدیث درست ہے، صحیح ہے. اور کہتے ہیں واللہ ما سمعت ھذا قط الا الساعة، اللہ پاک کی قسم ہے میں نے اس سے پہلے یہ حدیث کبھی نہیں سنی تھی. پھر عبداللہ بن وہب کہتے ہیں اس حدیث سننے کے بعد کسی نے بھی امام مالک سے جب یہ مسئلہ پوچھا فَقَانَ يَعْمُرُ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ، تو امام مالک لوگوں کو پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. پھر نہیں دیکھا مدینے والے کیا کہتے ہیں یا مدینے والوں کے پاس یہ چیز نہیں تو لہذا مدینے والوں کا عمل سب سے آگے ہے. نہیں، سارا مدینہ ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان سب سے آگے. یہ روایت بالکل صحیح امام بہقی نے بھی سنن کبریٰ میں بیان کیا اور اس سے اوپر امام ابن ابی حاتم رازی نے جو جرح اور تعدیل پر کتاب لکھی ہے الجرح والتعدیل جلد اول میں مقدمہ کے اندر یہ واقعہ درج کیا. تو یہاں سے کیا سمجھ آئی؟ پورا معاشرہ، پورا خطہ آپ کا ایک طرف ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آپ نے اس معاشرے کو نہیں دیکھنا، معاشرے میں بسنے والے علماء فقہاء محدثین کو نہیں لینا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کی. تو میرے بھائیوں اس ہستی کا بھی تو کچھ تقاضا ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں. ہم نے اپنے نبی کے حق ادا کرنے ہر صورت، اور ان میں اہم ترین حق یہ ہے پیغمبر کی بات آ جائے سمعنا واطعنا. یہ نہیں کہنا کہ ہم نے سن لیا بس مانتے نہیں عمل نہیں کریں گے. نہیں، سمعنا واطعنا یہ مومن کی خوبی قرآن نے بیان فرمائی ہے. ہم نے سن لیا اور مان لیا. تو صحابہ کی بے شمار مثالیں ہیں مختلف مسائل میں. صرف ایک واقعہ ایک حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں. امام نسائی یہ بھی حدیث کے اماموں میں سے جو 6 مشہور حدیث کے امام ہیں ان میں سے ایک امام نسائی ہیں. جتنے اہل سنہ کہلانے والے ہیں گروہ سب کے ہاں مشہور حدیث کی کتابیں 6 ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن مشہور 6 ہیں: بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ. تو نسائی شریف میں حدیث ہے حج کے باب میں. اللہ اکبر. سعید بن جبیر بہت اچھے اور بڑے تابعی تھے. وہ کہتے ہیں افزنا مع ابن عمر حتی اتینا جمعا، ہم عبداللہ ابن عمر کے ساتھ واپس پلٹے. افاظہ جب حج پہ جاتے ہیں آخری سٹاپ ہمارا میدان عرفات ہوتا ہے. عرفات میں
پہنچنا ہے اور مغرب کی اذان تک عرفات کے میدان میں رہنا ہے. وہاں سے اس سے پہلے نہیں نکلنا. مغرب کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے, سورج ڈوب جاتا ہے, آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. وہاں مغرب نہیں پڑھنی. مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء جمع کر کے قصر, مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 یہ پڑھنی ہے. تو سعید بن جبیر کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن عمر کے ساتھ عرفات سے واپس لوٹے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ میں آ گئے. فصلی بنا المغرب والعشاء بإقامت واحدۃ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی ایک اقامت کے ساتھ. اور ثم انصرف, جب نماز سے فارغ ہوئے, فقال, تو فرمایا هكذا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المکان. اس جگہ پر اسی طرح ہی نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کئی بھائی ہمارے وہاں جھگڑ پڑتے, قصر نہیں ہوگی, جمع نہیں ہوگی. مجھے اللہ نے کئی بار موقع دیا تو ایسے بھائیوں کے ساتھ واسطہ پڑھتا تھا. وہاں پھر میرے الحمدللہ دروس بہت ہوتے تھے, تو ان کو پھر ہم سمجھاتے تھے بھائی حج کرنا ہے تو رسول پاک کے طریقے پر کرنا ہے. تو آپ دیکھو حدیث کی کتابیں پڑھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر عرفات سے مزدلفہ میں آ کر کیا کیا ہے. نبی پاک سے بڑا تو کوئی نہیں اللہ کی بندگی کرنے والا. آپ نے تو قسم کے کھا کے کہا تھا اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. بخاری کتاب النکاح کی پہلی حدیث میں ہے واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو. آپ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم ہے لوگو میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اس کا تقوی رکھتا ہوں. آپ سے بڑا تو کوئی متقی نہیں ہے نا. تو جب آپ نے عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہاں پر, تو کوئی 4 پڑھ کے اس کا تقوی بڑھے گا؟ تقوی کم ہوگا. اس لیے اس نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی. تقوی, پرہیزگاری, اللہ کا خوف, اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمہارے نبی نے جو تمہیں کام کر کے دکھایا ہے اسی طرح ہی کرو. اپنی طرف سے رخصتیں یا کمی بیشی کا کوئی پہلو نہ اپناؤ. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے میں نے تمہیں نماز پڑھائی ہے نا, هكذا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المکان. اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح ہی نماز پڑھائی ہے. تو کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ. اسی لیے تو قرآن نے ان کی صفتیں کی نا, اولئک هم المفلحون, یہ ہیں کامیاب. اولئک هم الفائزون, فوز اور فلاح پانے والے یہ لوگ ہیں. صادقون, سچے یہ ہیں. کتنی صفتیں اللہ ان کی ذکر کرتا ہے. یہ صفتیں ایسے نہیں مل جاتی, رہتی دنیا تک. اللہ کا کلام دنیا میں رہنا ہے, اور جس دن مومن نے پڑھنا ہے, مومن پڑھتے وقت صحابہ کی یہ خوبیاں تلاوت کرے گا قرآن میں. یہ رتبے رسول پاک کی پیروی میں ملے ہیں, اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع میں ملے ہیں. تو ہمیں بھی ہر چیز پیچھے چھوڑ کر ہر مسئلے میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنا ہے, اور باقی سب کو آپ کے پیچھے. تو کبھی بھی کوئی مسئلہ معلوم ہو کہ یہ بات میں پہلے یوں کہتا تھا یا فلاں عالم یہ کہتا تھا, اب میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھ لی ہے, آپ کی سنت کا مطالعہ کر لی ہے, تو آپ کی سنت اس کے برعکس ہے. دوسرے کا میں احترام کرتا ہوں, اس کی عزت اور وقار میں کوئی خلل نہیں ڈالتا, لیکن جو وقار میرے نبی کا ہے وہ اس کا نہیں ہے.
جو شان میرے پیغمبر کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے عام علماء کہتے ہیں جس نبی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اس کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جس نبی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اس نبی کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر ذات کو اونچا مان لیا بات پیچھے چھوڑ دی، کیا ادب کیا اس نے؟ ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس ہستی سے اتنی محبت کا اظہار کرے اس ہستی کی باتوں پر، اس ہستی کے عمل پر ساری دنیا قربان ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے بے شک ہو جائے، اللہ کے نبی کو ہم ناراض نہیں کرتے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ دنیا ناراض ہو جائے بے شک، جس سے اللہ راضی ہو گیا، قیامت والے دن اللہ کے رسول جس سے خوش ہوئے تو سمجھ لینا ساری دنیا ناراض کر کے اس نے کمائی کر لی ہے۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا دنیا رکھنے کے لیے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لیا، دنیا کے پیچھے لگ کر ساری دنیا بھی راضی کر لے، اس نے ایک ٹکا بھی نہیں کمایا۔ ٹکا شاید بڑی بات ہو، ایک ذرہ بھی کہتا ہوں نہیں کمایا۔ یہ ہمارے رسول کا مقام ہے، منصب رسالت کا تقاضا ہے کہ رسول جو کہے آنکھیں بند کر کے مانو، پھر غور ہی نہیں کرنا کہ میں لوں نہ لوں، مانوں نہ مانوں۔ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، نبی نے جو کہہ دیا وہ ماننا ہی ماننا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو سچی محبت پیدا کرو اپنے اندر، رسول اللہ سے وفاداری پیدا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے طریقے پر زندگی ڈھالنے کی پوری تگ و دو اور کوشش کرو، انشاءاللہ قیامت والے دن پھر رسول اللہ کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا۔ حضرت انس کہا کرتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے میں تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہما، تاکہ قیامت والے دن میں ساتھی نبی پاک کا اور آپ کے خلفاء کا بنوں۔ تو یہ ساتھ حاصل کرنے کے لیے رسول پاک کی پیروی ضروری ہے۔ آخر میں ایک گزارش ہے، ہمارا سوئی گیس کا بل جو مدرسے کا ہے اس دفعہ 13,650 آیا، پہلے 4-5 ماہ کا اکٹھا آیا تھا، وہ کوئی 83,000 سے اوپر تھا، الحمدللہ وہ ہم نے دوست احباب کو کہہ کر پورا کر لیا تھا۔ تو اس دفعہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیماریاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، گیس کے بل، بجلی کے بل، کتنی زیادہ قیمتیں بڑھا دی گئی۔ عام آدمی بیچارہ غریب آدمی تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کی تنہائی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے گھر کے خرچے پورے کرے۔ جس طرح کے حالات ہیں، اپنے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے اور عوام کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ ہمارا 13,650 بل ہے، سارے بہی حصہ ڈالیں تاکہ اس کو ہم وقت پہ جمع کرا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔